ناظرین آداب، منصف ٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو ایک بار پھر مرکزی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، لوگوں میں مایوسی، ایل جی سے کی اپیل۔ منشیات فروشوں کے خلاف آج پھر ہوئی کارروائی، 25 لاکھ مالیت کی پراپرٹی ضبط۔ اوڑی کے بسگراں گاؤں میں انتظامیہ اور جموں کشمیر پولیس کی کارروائی۔ نہ صرف جموں بلکہ کشمیر زون کی نشستوں پر بھی کامیابی حاصل کرے گی بی جے پی۔ جنوبی کشمیر کے الیکشن انچارج الطاف ٹھاکر کی منصف ٹی وی سے خصوصی بات چیت۔ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی نے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ڈی پی اے پی کے مرکزی ترجمان سلمان نظامی کا بیان۔ اور اچگس پلوامہ میں جنگلی حیات کی ٹیم نے تیندوے کو پکڑ لیا، تیندوے نے گاؤں میں مچا رکھی تھی دہشت، 17 بھیڑوں کو کیا ہلاک۔ میر وائس کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو ایک بار پھر مرکزی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میر وائس کا خطبہ جمعہ سننے کے لیے اضلاع سے آئے ہوئے لوگ مایوس ہوئے۔ خیال رہے کہ روایت کے مطابق ایک عرصے سے میر وائز مولوی محمد عمر فاروق مرکزی جامع مسجد میں نماز کی امامت کرتے ہیں، پھر مذہبی خطبہ دیتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی روایت یہاں ایک عرصے سے قائم ہے، لیکن انہیں کئی مہینوں سے یا کچھ سالوں سے یوں کہیے کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے یا خطبہ جمعہ دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہیں اس دوران گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے میر وائز عمر پر پابندیاں ہٹانے کی اپیل کی ہے۔ دور حاضر میں مسلمان بکھر گئے ہیں، تمام مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ حضور اقدس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تاکہ پوری دنیا میں امن، سلامتی اور بھائی چارہ قائم ہو۔ ان باتوں کا اظہار معروف عالم دین اور مفتی جرمنی شیخ اشرف افندی نے جنوبی کشمیر کے تواریخی ضلع اننت ناگ کی جامع مسجد میں میڈیا سے گفتگو کرنے کے دوران کہا۔ عالم دین شیخ اشرف افندی آج اننت ناگ کی جامع مسجد میں جمعہ کی مناسبت سے خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے جمعہ کے خطبے کے دوران کہا کہ ہم خالق کائنات کے دربار میں دعاؤں کا اہتمام کرنا بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ہمارے اسلاف کو اس وقت کوئی ضرورت درکار ہوا کرتی تھی تو وہ خالق کائنات کے دربار میں سربسجود ہو کر دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ Wird passieren, bis Mehdi a.s. kommt. Wir warten, dass Mehdi a.s. bald erscheint, damit dieser ganze Ichtilaf aus dem Weg geht. The Ikhtilaf, Sayyidina Muhammad spoke about it, that it will be happening, and that's why we are waiting that Sayyidina al-Mahdi a.s. come, and when he will be coming, all this Ikhtilaf will be stopping, will be finished. Islamische Welt, das alles passiert mit Muslimen, auch deshalb, dass die islamische Welt nicht in Einheit ist. Das ist das Hauptproblem. And it's all that happening in the Islamic world because the Islamic world is not in unity if we are not all together. Wir können nur beten und warten geduldig, bis Allah das alles zum Guten wendet. ضلع بارہمولہ کے سرحدی علاقے اوڑی کے بسگراں گاؤں میں انتظامیہ اور جموں کشمیر پولیس نے ایک منشیات فروش کی 24 لاکھ روپے کی پراپرٹی ضبط کر لی ہے، جس میں رہائشی مکان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پولیس نے جب اس کیس کی تفتیش کی تو اس میں معلوم ہوا کہ یہ پراپرٹی غیر قانونی طریقے سے منشیات کی سمگلنگ کر کے بنائی گئی تھی، جو کہ آج انتظامیہ اور جموں کشمیر پولیس نے ضبط کر لی ہے۔ جس منشیات فروش کی پراپرٹی ضبط کر لی گئی ہے اس کی شناخت محمد زاہد شاہ ولد پیر حسین شاہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اسے پولیس نے این ڈی پی ایس کے تحت گرفتار کیا تھا اور اسے کروڑ روپے کی منشیات بھی اس کے ساتھ برآمد کی گئی تھی۔ جیسے جیسے عام انتخابات قریب آ رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں آئندہ لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بی جے پی نے آج کہا کہ پارٹی نہ صرف جموں بلکہ کشمیر زون کی نشستوں پر بھی کامیابی حاصل کرے گی۔
جنوبی کشمیر کے الیکشن انچارج الطاف ٹھاکر نے منصف ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی۔ الطاف صاحب، لوک سبھا الیکشن کی گہما گہمی اب شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو کافی سارے نئے چہرے بھی آ رہے ہیں، جیسے سجاد غنی لون اپنی سیٹ جو ہے وہ عمران انصاری کو دے رہے ہیں۔ دوسری اور اگر ہم دیکھیں تو گٹھ بندھن ایک جو سامنے آ رہا ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس کا، کتنا بڑا خطرہ دیکھ رہے ہیں آپ بی جے پی کے لیے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، گٹھ بندھن کرنا اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ چاہے نیشنل کانفرنس ہو، چاہے کانگریس ہو، چاہے پی ڈی پی، انہوں نے اپنی ہار مان لی ہے۔ اکیلے تو یہ بی جے پی کے ساتھ مقابلہ کر نہیں سکتی۔ اور جہاں تک خطرے کی بات ہے، 2014 مہا گٹھ بندھن کے نام پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، تب بھی ہم نے جیتا تھا۔ 2019 میں پھر ایک بار 26 پارٹیاں ایک ساتھ آئی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا، اور ہم نے پہلے سے زیادہ سیٹیں بی جے پی نے بھی لی اور این ڈی اے نے بھی لے لی۔ اور جہاں تک آپ جموں کشمیر کی بات یہاں کر رہے ہیں، دیکھیے کس کے ساتھ گٹھ بندھن اور کون سا گٹھ بندھن۔ ایک کانگریس جو اپنے آپ کو نیشنل پارٹی کہتی تھی، آج تو اس کا درجہ ریجنل پارٹی سے بھی چھوٹا ہو گیا ہے۔ 80 سیٹیں جو اتر پردیش میں، وہاں 17 سیٹوں پہ وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، ویسٹ بنگال میں 7، ایسی مختلف اسٹیٹوں میں جو ریجنل پارٹیز وہاں ہیں، ان ریجنل پارٹیوں سے بھی کم سیٹوں پہ کانگریس الیکشن لڑ رہی ہے۔ اور یہاں کانگریس جو پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم 6 میں سے 7 سیٹیں نکال دیں گے، لیکن ابھی یہاں بھی وہ 2 سیٹوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ سیدھا سا مطلب ہے گپکار الائنس ٹوٹ چکی ہے، وہاں جو الائنس انہوں نے کیا تھا آل پارٹی الائنس، وہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اور جو یہ خود غرضوں کا ٹولہ ہے جو بھی اپنے آپ کو کہہ رہے کہ گٹھ بندھن، یہ گٹھ بندھن نہیں چلے گا۔ اگر یہ گٹھ بندھن کرے گا بھی، تب بھی یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے پورے دیش میں آج نریندر مودی جی کی سونامی چل رہی ہے، اور اس نے جیسے انڈیا اتحاد کو بہا کے لے گیا، اور اسی طرح جموں کشمیر میں بھی ایک لہر چل رہی ہے، ایک سونامی چل رہی ہے نریندر مودی جی کی، کہ آج جس طرح سے جموں، ادھمپور اور لداخ ہماری روایتی سیٹیں ہیں جہاں ہم الیکشن جیتے آ رہے ہیں، اور اس بار آپ دیکھیں گے کشمیر میں بھی ان پارٹیوں کو ایک کراری ہار ملے گی، کراری شکست ملے گی، اور اس بار کشمیر سے بھی کانول کھلے گا۔ اور نیشنل کانفرنس جو کبھی 3 سیٹوں کا دعویٰ کر رہی ہے، اب سننے میں آ رہا ہے کہ 2 سیٹیں ہیں۔ اور یہ جو بندر باٹ انہوں نے شروع کی ہے، لوگ اس بندر باٹ کے ساتھ نہیں ہیں، لوگ وکاس چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، کیونکہ مودی جی نے پچھلے 10 سالوں میں کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور کشمیری ان کے دل میں ہے، کشمیریوں کا احترام، پیار، محبت، رسپیکٹ ان کے دل میں ہے۔ بار بار جو وہ کشمیر کی بات اپنی پاپولر من کی بات میں کرے، کبھی ندرو کی بات کر رہے ہیں، کبھی یہاں کے ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، کبھی ہینڈ ورک کی بات کر رہے ہیں، کبھی وہ یہاں کی جو انٹرپرینرز ہیں، بچیاں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر کا پیار اس کے دل میں، اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو پیار مودی جی نے کشمیر کو دیا، وہ پیار واپس لوٹا کے اس بار وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو کامیاب کر کے مودی جی کی جولی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیٹ لاتے ہیں۔ ساؤتھ کشمیر راجوری کی جو سیٹ ہے اس پہ کافی بحث چل رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا؟ کیونکہ جو پی ڈی پی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ محبوبہ مفتی وہاں سے کنٹیسٹ کریں گی، اور دوسرے سائڈ سے بی جے پی کے صدر جو ہیں رویندر رینا، وہ اس سیٹ سے کنٹیسٹ کریں گے۔ کس طرح کا مقابلہ آپ ساؤتھ کشمیر راجوری سیٹ میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ساؤتھ کشمیر کو میں دیکھتا ہوں، اور میں ساؤتھ کشمیر کا اس پارلیمنٹری جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کا میں انچارج بھی ہوں، اس کا پرواری ہوں میں، اور خود ساؤتھ کشمیر کا بھی رہنے والا ہوں۔ اور میں نے جو وہاں اسسمنٹ کی ہے گراؤنڈ زیرو پہ دیکھ کے، جیسے آپ نے دیکھا کہ رویندر رینا جی جو بار بار ساؤتھ کشمیر وزٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کا ایک سیلاب امٹ آتا ہے، چاہے وہ جموں سائڈ کی 7 کانسٹیٹوئنسیاں ہوں یا کشمیر سائڈ کی جو 11 کانسٹیٹوئنسیاں ہیں، ہر جگہ لوگوں کا ایک سیلاب اور ایک پوری لہر بن چکی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی۔ وہاں چاہے محبوبہ جی لڑے، چاہے اور کوئی صاحب لڑے، وہ سیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں ہوگی، بھارتیہ جنتا پارٹی وہاں جیتے گی۔ اگر یہ وہاں ساتھ بھی لڑے یا اکیلے بھی یہ لڑے، لیکن جو اننت ناگ راجوری پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کی سیٹ ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی اس کو جیت لے گی۔ وہی لوگوں کا مینڈیٹ وہاں جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں، ان کے فیور میں۔ منصف ٹی وی سے بات کرنے کا شکریہ۔
ڈی پی اے پی کے مرکزی ترجمان سلمان نظامی کے ساتھ منصف ٹی وی نے خصوصی بات چیت کی۔ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی نے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ آزاد صاحب عوام کے ساتھ انصاف کریں گے، ہمارا واحد ایجنڈا ترقی ہے، لوگوں کی وزیر اعلیٰ کی خواہش کا یہ ثبوت ہے۔ جھوٹے وعدوں سے تنگ آ کر وہ ثابت شدہ حکمرانی میں جڑی قیادت تلاش کرتے ہیں۔ بطور وزیر اعلیٰ آزاد کی میراث اب بھی گونجتی ہے اور ہم ترقی کے اس دور کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نے کہا کہ ہوا بدل رہی ہے، ہوا جو ہے یہ غلام نبی آزاد صاحب کی آندھی، جموں کشمیر کے لوگ تنگ آ چکے ہیں ان تنظیموں سے جن تنظیموں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ووٹ کا سودا کیا۔ پہلے کہا کہ ہم بی جے پی کا مقابلہ کریں گے اور پھر چاہے نیشنل کانفرنس ہو چاہے پی ڈی پی ہو، انہوں نے بی جے پی کا دامن تھاما۔ عمر عبداللہ صاحب جو ہے بی جے پی کے وزیر رہے، اور حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا جو عمر عبداللہ صاحب کے جو ایڈوائزر رہے ہیں دویندر سنگھ رانا جی، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے باوجود بھی نیشنل کانفرنس جو ہے بی جے پی کے دروازے تک پہنچی کہ ہمیں جو ہے الائنس کرنے کا موقع دیجیے۔ تو اس لیے سب پارٹیوں کو آزمایا ہے جموں کشمیر کے لوگوں نے، اور آزاد صاحب کے جو 2.5 سال تھے جس میں آزاد صاحب نے ذات مذہب نہیں دیکھا، انہوں نے ہر طبقے کے لیے کام کیا، میڈیکل کالج بنائے، اسکول بنائے، روزگار دیا، ڈسٹرکٹس بنائے، تحصیلیں بنائی، نیابتیں بنائی، ہسپتال بنائے، کیا کچھ نہیں کیا 2.5 سالوں میں۔ اگر اس وقت پی ڈی پی نے آزاد صاحب کو دھوکہ نہیں دیا ہوتا تو وہ 1.5 لاکھ ملازمین آج لگ گئے ہوتے، جو نوجوان جو ہے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو کیجول لیبررز آزاد صاحب نے لگائے تھے ان کو بھی ریگولرائز نہیں کیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے ہیں۔ آج وہ دور نہیں ہے جو نیشنل کانفرنس کے لیڈران کبھی لنڈن جاتے تھے کرسمس منانے کے لیے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے، نوجوان جو ہے اویئر ہے۔ آج عمر صاحب لنڈن جاتے ہیں تو فوٹو آ جاتا ہے، کبھی گلمرگ جاتے ہیں تو فوٹو آ جاتا ہے۔ تو آزاد صاحب اس ٹائپ کے لیڈر نہیں ہیں کہ لوگوں کو جھوٹ بولیں، گمراہ کریں، دلی کو خوش کرنے کے لیے کئی نعرے جیسے فاروق عبداللہ صاحب یا باقی لیڈران دیتے ہیں۔ لیکن آزاد صاحب نے اس پہلے دن سے کہا کہ میرا منشور صاف ہے، میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، غریب طبقے کو اٹھانے کا کام کرنا ہے، یہاں روزگار دینا ہے، یہاں کالج بنانے ہیں، یونیورسٹیاں بنانی ہیں، روڈ بنانے ہیں، تحصیلیں دینی ہیں، ڈسٹرکٹس بنانے ہیں۔ یہی ہمارے لوگ جو ہیں آج دکھی اس لیے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آزاد صاحب واپس آئے اور آزاد صاحب کام کرے۔ میں نے تو ہر ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ آپ نے 2.5 سال آزمائے ہیں آزاد صاحب کے، اب 6 ہی مہینے دیکھو، 6 مہینے میں اگر آزاد صاحب نے انقلاب نہیں لایا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ آزاد صاحب نے 6 مہینے میں ایسے کام کرنے ہیں جو شاید 70 سالوں میں ان تنظیموں نے نہیں کیا۔ ادھر کپواڑہ لولاب میں ہندواڑہ میں درجنوں سیاسی کارکنان نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ لولاب حلقے کے اندرریڈ ناگ، ٹیکی پورا، گنڈ ماچر علاقوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں ممتاز سیاسی کارکنوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ادھر کیگام ہندواڑہ سے ایک اور اہم پیش رفت میں پارٹی نے ممتاز اور تجربے کار سیاسی اور سماجی کارکنان محمد افضل گنائی اور ان کے بیٹے محمد اقبال گنائی اور جاوید ماگرے کا خیر مقدم کیا۔ سی پی میں نئے اراکین کا خیر مقدم کرتے ہوئے پارٹی کے صدر سجاد لون نے ان کے فیصلے کی تہہ دل سے تعریف کی اور ان کے آگے کے سفر کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نارا کشمیر کی مجبوری ہے، ضروری ہے، نارا کشمیر کی مجبوری ہے، ضروری ہے، نارا کشمیر کی مجبوری ہے، ضروری ہے، جیتے گا بھی جیتے گا، جیتے گا، جیتے گا بھی جیتے گا، جیتے گا۔ اچھگوز پلوامہ میں جنگلی حیات کی ٹیم نے تیندوے کو پکڑ لیا ہے۔ ضلع پلوامہ کے اچھگوز پلوامہ میں ایک دن قبل رات کے دوران تیندوے نے ایک عارضی شیڈ کے اندر داخل ہو کر شیڈ میں موجود 17 بھیڑوں کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ 6 بھیڑوں کو اس نے زخمی کیا تھا، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ یہ خبر پھیلتے ہی محکمہ جنگلی حیات کے افسروں اور اہلکاروں نے علاقے میں موجود اس جانور کو پکڑنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ متعلقہ محکمے نے علاقے میں پنجرے اور جال کا انتظام کیا اور کافی مشقت کے بعد محکمہ جنگلی حیات کی ٹیم نے تیندوے کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد علاقے کے لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ کیج انسٹال کیا
केज इंस्टॉल करके ही हम फिर वहाँ पे रुके और वहाँ रात के एक बजे के करीब इसको हमने कैप्चर कर लिया। नहीं, आपको पता ही है कि फूड की इनकी एक्चुअली फूड के लिए आते हैं, क्योंकि ऊपर फूड नहीं है, जंगलों में अभी थोड़ी बर्फ है और नीचे इनको ये फूड के चक्कर में यहाँ नीचे आते हैं। तो मैं डीडीसी गांदरबल ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डरहामा में एक रोज़ा जॉब मेले का इफ्तिताह किया। जॉब फेयर का इनकाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर गांदरबल ने किया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर सिंह ने आज जॉइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट कश्मीर मोहतरमा जीनत आरा की मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर गांदरबल के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा जॉब फेयर का इफ्तिताह किया, ताकि तालीम याफ्ता मुलाजिमत के मुतलाशियों को एक आसान प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके। इस तकरीब में ज़िले से मुलाजिमत के मुतलाशियों का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने मुलाजिमत की मुतलाशियों के साथ बातचीत की और इस तरह के वाक़यात से बेहतर मुमकिन नताइज के लिए उनकी रहनुमाई की। तो इसमें मैंने फॉर्म भरा था, तो एक्चुअली इसमें गाड़ी मुझे मिल गई है, मुझे फ़ायदा होने वाला है। तो एक्चुअली मैं और भी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें फॉर्म अपने भरें तो अपने इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इसने हमें बताया कि जो बेकारी है इसको ख़त्म करने के लिए आप इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में दफ्तर में डॉक्यूमेंट भरो कि बाद में आपको रोज़गार मिलेगा कामकाज के लिए। आज गांदरबल में यहाँ पर हमारा मेगा जॉब फेयर हुआ है, जिसमें 1200 वैकेंसीज़ के साथ में 15 हमारी कंपनियाँ आई हैं। इन कंपनियों के स्टॉल्स का भी मैंने देखा है और इनके पास में एक हम लोग सिस्टम भी रख रहे हैं, जिसमें कि ये जो एप्लीकेशंस दे रहे हैं लोग रेज्यूमे, उनको हम लोग विद इन अ वीक हम लोग रिवर्ट करेंगे कि उनके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। और ऑन स्पॉट अभी तक हम लोगों ने 6 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं, 6 लोगों को जॉब ऑफर भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो मैं सभी लोगों को जिनको जॉब मिला है उनको मैं बधाई देता हूँ। अभी हम लोगों ने पिछले साल हमारे पास टोटल कुल 10,000 का आंकड़ा था जो कि हमारे एम्प्लॉयड यूथ है, जिसमें से 2,500 लोग हमारे फर्स्ट राउंड के अंदर ही हम लोग जॉब दे चुके हैं। उसके बाद कई मल्टीपल राउंड्स लगे, जिसमें हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने हमारी बड़ी मदद की है, जिसके अंदर की कई सारे लोगों को यहाँ पर जॉब दिया गया है। सीआरपीएफ 182 बटालियन ने ज़िले पुलवामा के माली तौर पर गरीब नौजवानों के लिए 6 हफ्ते के इलेक्ट्रीशियन कोर्स का इफ्तिताह किया। सीआरपीएफ 182 बटालियन ने माहिरीन की खिदमात और टेक्नोलॉजी की मदद से ज़िले के माली तौर पर गरीब नौजवानों को इस शोबे में माहिर बनाने के लिए 6 हफ्ते के इलेक्ट्रीशियन कोर्स का आगाज़ किया। ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 30 नौजवानों को सीआरपीएफ 182 बटालियन के ज़ेर एहतमाम 6 हफ्तों के लिए इलेक्ट्रिक कोर्स के दौरान जानकारी दी गई। कोर्स में दाखिला लेने वाले एक तालिब इल्म लियाकत मकबूल ने कहा कि सीआरपीएफ हमेशा मुआशरे की बहबूद बिलखुसूस वादी के नौजवानों के लिए काम कर रही है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे सीआरपीएफ 182 बटालियन का, जिसने हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन की कि हम आगे फ्यूचर में एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन सके, ताकि जो हमारे घरों में छोटे जो ये शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, हम उनको संभाल सके। कि अगर थोड़ा सा भी कोई शॉर्ट फॉल्ट होता है हमारे घर में तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। अगर हम ये काम खुद कर सके तो हम फ्यूचर में अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर काम अंजाम दे सकते हैं। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि और भी ऐसे ही रोज़ हो जाए कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में या हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर हम देख रहे हैं पिछले 2-3-4 सालों से तो ड्रग्स बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अगर ये ऐसे स्टेप्स होते रहे तो यहाँ पे मुझे लगता है ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी उन चीज़ों से। जहां सरकार की जानिब से लगातार लोगों की मुश्किलात दूर किए जाते हैं, ज़िम्न शुमाली कश्मीर के सोपोर करतारगढ़ में गुज़श्ता सालों से लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश थीं, लेकिन एडीसी सोपोर की हिदायत पर नायब तहसीलदार ने इस इलाके का दौरा किया। चूँकि चंद दिनों से इस इलाके में सड़कों पर पानी जमा था, लेकिन इंतज़ामिया ने ख़ास ध्यान दिलाया कि इन मुश्किलात को दूर किया जाए। मकामी लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमको उम्मीद है कि हमारी मुश्किलात का इज़ाला होगा और हमें राहत मिलेगी। गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट अगर तुम हेकन अत कह सालो कर और यह हेक बन मे वो रात एडिशनल डी साहब सत कत तम सोच बिचारन टीम तुम क्या कर आबस क्या कर तुम अथो से कड़ना यूतान वन कह डिपार्टमेंट अत कम कर और तम हे यह मसला बन
نمبر 2 مہربانی رۄب سُنٛد کہ یُس اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ وٕنکٮ۪نٕچ چھِ یِمن چھِ وٕنۍ فون آسان کران یِم چھِ آسان وٲتمٕتۍ کیٛازِ اگر کٲنٛسہِ مُشکلات آسان اور سُہ چھُ ہٮ۪کان تِم مُشکلات دوٗر کٔرِتھ أسۍ چھِ اَتھ گورمٮ۪نٛٹَس بیٚیہِ أپیٖل کران کہ مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ دیٖتَن توجہ کیٛازِکہِ یہِ چھُ سہل مسلہٕ اگر اِنسان یژھِ کتہِ کۄہہِ آبہٕ محکمہ دیہی ترقی سری گفوارہ کی جانب سے آج دچھنی پورہ بلاک میں صفائی ستھرائی کے عمل کو یقینی بنانے کی غرض سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا جس میں محکمہ دیہی ترقی کے ملازمین نے تمام علاقوں سے کچرا جمع کیا جس کے لیے محکمہ کی جانب سے کئی گاڑیاں مختص رکھی گئی تھی جن کا باضابطہ طور پر آج ہی افتتاح کیا گیا۔ اس دوران محکمہ کی جانب سے وچھنی پورہ بلاک کے تمام 29 پنچایت حلقوں میں گھر گھر جا کر کچرا جمع کیا گیا۔ اس پروگرام کی سربراہی محکمہ دیہی ترقی کے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر غازی عبداللہ نے کیا۔ ویسٹ کلیکشن ان بلاک دشنی پورہ ہمارا یہ موٹیو ہے کہ ہم ہر پنچایت میں ہفتے میں 2 بار جائیں، جو ایجنسی ہے اس کے مرتب جو بھی ان کے سینیٹیشن ورکرز ہیں وہ گاڑی لے کے ہر کسی گھر والے کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ تو میری ایک گزارش رہے گی پورے سٹیزنز سے کہ وہ اپنا ویسٹ جو ہے گھر میں رکھیں، اس کو گھر سے باہر نہ نکالیں جب تک نہ ان کے پاس گاڑی آ جائے گی۔ اینڈ آئی انشور دیٹ کہ ہفتے میں 2 بار پنچایت میں گاڑی جائے گی، اس کا شیڈول بھی ہم نے مرتب کیا ہوا۔ دیکھیے یہ جو ہے منڈے الٹرنیٹ ڈیز میں ہر کسی پنچایت میں جائے گی، 2 گاڑیاں ہیں تو وہ وہاں سے ویسٹ کلیکٹ کریں۔ اس کی ٹائمنگ صبح سویرے رہے گی۔ جی دیکھیے اصل میں جتنا بھی ویسٹ ہمارا کلیکٹ ہوگا وہ پہلے ہمارے سیگریگیشن شیڈس ہیں ان پلیس، وہاں پہ سیگریگیٹ ہوگا، اور جب وہ وہاں سے سیگریگیٹ ہو جائے گا، ایز سچ گھر والوں نے سیگریگیٹ کرنا تھا، سٹیزنس نے خود سیگریگیٹ کرنا تھا، بٹ ڈیو ٹو لیس نالج ہم نہیں گھر میں سیگریگیٹ کر پاتے ہیں۔ سو وی آر انشورنگ کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے سیگریگیشن شیڈس میں اس کو سیگریگیٹ کر لیں، اور وہاں سے اس کی اب ہم فارورڈ لنکیج بنا رہے ہیں۔ جو ہمارا کمپوسٹ ہے اس کو ہم کمپوسٹنگ مشین کے تھرو کمپوسٹ بنا دیں گے، اور ساتھ میں ہمارے پاس کمپوسٹ یونٹس بھی بنے ہیں، وہاں پہ اس کی کمپوسٹنگ ہوگی۔ جو ہمارا پلاسٹک ہے اس کی بیلنگ اور شریڈنگ ہو جائے گی، جو ہم آگے پھر اس کا ایک فارورڈ لنکیج بنائیں گے، چاہے وہ PMGSY کے ساتھ ہو، چاہے وہ R&B کے ساتھ ہو، ٹائم ول ڈیسائڈ دیٹ۔ اور جو ہمارا اب ایسا ویسٹ رہے گا جو سیگریگیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، جس کو ہم انرٹ ویسٹ بولتے ہیں، تو اس انرٹ ویسٹ کے لیے وی آر ان پروسیس آف برنگنگ اے بگ انسنریٹر جہاں پہ اس کی انسنریشن ہوگی۔ سری نگر کے صفا قدر علاقے کے قریب کل دریائے جہلم میں چھلانگ لگانے والے 55 سالہ شخص کی لاش کو نکالنے کے لیے سرچ آپریشن مسلسل دوسرے دن بھی جاری ہے، جبکہ بحریہ کے مارکوس کمانڈوز کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عیدگاہ کے نذیر احمد متو جن کی عمر 55 سال ہے، انہوں نے کل صفا قدل کے قریب دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد فوراً بعد اسے بچانے کے لیے تلاش شروع کی گئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور شام کو آپریشن ختم کر دیا گیا، لیکن آج دوبارہ یہ آپریشن شروع کیا گیا۔ پتواری ماگام کے لوگ سرکار کی نظروں سے اوجھل، سرکار اور ضلع انتظامیہ سے لگائی گئی کئی بار گہار، لیکن کسی نے نہیں ان کی سنی۔ ان لوگوں کی پکار تفصیلات کے مطابق ہندواڑہ میں ٹاؤن سے 7 کلومیٹر دور پتواری ماگام کے لوگوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ گاؤں میں سڑک رابطہ اور رابطہ پل نہ ہونے کی وجہ سے کئی دشواریوں کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ پتواری ماگام بھی کا ایک گاؤں ہے جہاں کی آبادی کئی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے کئی بار حکام سے گہار لگائی لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی۔ لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی مشکلات کا فوری ازالہ کرے۔ ایکس وارڈ ممبر پوتواری بیکن گھر شیخ مالک یہ بہ ون کہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوز بوڑ بار مسئلہ پوتوار ات الپل 30 چول نزدیک ونکس الپل گئی یہ 15 ؤری دکانداری کران یہ وقت استعمال گھان اس جمشید صٲب پت کن یوکن وقت بوڑ بار مسئلہ قدل یہ تمن ٹانڈ ہارن دون پہ اگر نو گورنمنٹ ان تان قدل تہ دی کی کم از کم گھر شستر فٹ پاتھ ات کینسا تھوڑا بہت گھن شستر فٹ پاتھ بیچ بوڑ بار مسئلہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوتواری کا مسئلہ ہم نے ہمیشہ اٹھایا ہے، ہائر اتھارٹیز تک پہنچایا ہے کہ ماگام بی میں ایک گاؤں ہے پوتواری جو کہ ماگام بی کا ایک حصہ ہے، تو وہاں کے لوگوں کو کافی ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے تب سے وہاں پہ وہ لکڑی کا پل جو وہیں کے رہائش پذیر نے جو رہائش وہاں پہ ہے انہوں نے بنایا، اس ٹائم پہ وہ لکڑی کا پل وہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ یہاں اگر روڈ کنیکٹیویٹی کی بات کی جائے تو
आप देखिए कोतवाली कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों के नौजवानों को तामीरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल करने की अपनी मुसलसल कोशिशों में फ़ौज की जानिब से कुपवाड़ा टेरिटरीज़ ने आज आदवरा के दूर इफ्तादा इलाके के 20 लड़कियों और लड़कों पर मुश्तमिल तलबा के दूसरे बैच के लिए सर्टिफिकेशन मुहिम का इनेकाद किया। आदवरा कुपवाड़ा के दूर इफ्तादा गाँव ने पटहारी गैरिशन कुपवाड़ा में कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट हासिल किए। तलबा ने यह कोर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ कुपवाड़ा में मुकम्मल किया है, जिसे फ़ौज के कुपवाड़ा टेररीज़ और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के ज़रिए चलाया जाता है। इन तमाम कामयाब तलबा को कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इलाके के बारे में कि लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ये जो आपने अभी डिप्लोमा हासिल किया है, इसका इस्तेमाल आप काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं। अपने घर पे भी कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, अपनी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनमें भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अपना खुद का कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसमें भी इसकी सहूलियत हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों में ये जो एजुकेशन है, कंप्यूटर की जो एजुकेशन है, ये आपको हेल्प करेगी। और अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आगे कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उन सभी कोर्सेज़ में आप अपने आप को शामिल करके अपनी इस क्वालिफ़िकेशन को और भी ये जो आपने अभी एक तालीम हासिल की है, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। अनंतनाग के बराकपुरा इलाके में रात के दौरान चोरी का वाक़या पेश आया। नकब जन हज़ारों रुपए की इमलाक लेकर फ़रार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जनूबी ज़िले अनंतनाग के बराकपुरा नामी इलाके में नकब जनों ने दौरान शब दुकानें लूट ली। बताया जा रहा है कि नकब जनों ने दुकानों की तोड़ फोड़ भी की और हज़ारों रुपयों की इमलाक लेकर फ़रार हो गए, जिसके बाइस मकामी लोगों में ज़बरदस्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मकामी ज़राए से मौसूल हुआ है कि चोरों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर बराकपुरा में कायम 2 दुकानें लूट ली हैं। चेक ओड्रा के कत्ल मामले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी मौके पर जब्त कर लिया गया। मामले की निस्बत से जो कुछ भी सामने आएगा उसे शेयर किया जाएगा। SSP हंदवाड़ा ने ये बात कही है। आज रात को तकरीबन 3 बजे हमारे थाने PS कलामाबाद में एक रिपोर्ट आई थी कि एक महिला जो है, जिसका नाम रफ़ीका बानो है, जो वाइफ है मोहम्मद मकबूल मीर की, चक आडोरा में रहने वाली, उसका अपने ही खामद ने कत्ल कर दिया है। तो मौके पे जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो वाकई में ये पाया गया है कि उसका जो कत्ल है उसके खामद मकबूल ने ही किया था। हमें उस मकबूल ने अपना जो ये क्राइम है वो कन्फेस भी किया, और उसकी ही कहने पे जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने रिकवर कर लिया। हाँ, वेपन ऑफ ऑफेंस एक एक्स है जो हमने मौके पे बरामद किया। गुरेज वादी के राजदान टॉप पर एक फिट बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है और यहाँ पर मुसाफिरों को हवाई खिदमात भी फराहम की जा रही हैं। वादी के दूसरे पहाड़ी इलाकों के साथ साथ बांडीपुरा ज़िले के ऊपरी और पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुरेज वादी के सबसे ऊंचे पहाड़ राजदान पर 1 फिट बर्फ़ जमा हुई, जबकि गुरेज के दूसरे रिहायशी इलाकों में 5-5 इंच से कम बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। वहीं ज़िले के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता शाम से ही जारी है। इसी बीच गुरेज वादी के लिए मखसूस हवाई सहूलत भी मुतासिर रही। वाज़ेह रहे कि महकमे मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते के पहले दिनों में वादी में भारी बर्फबारी होने की पेशगोई की गई है। गौरतलब है कि गुरेज वादी का सड़क राबिता ज़िला सदर मकाम और दूसरे हिस्सों से सरमा के दौरान मुनक़ता होकर रह जाता है। उधर सियाहती मकाम 2 पथरी में भी हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत मनाज़िर।
इसी बीच महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर 3 मार्च तक वसी पैमाने पर दरमियानी बारिश बर्फबारी मुतवक्की है। आज रात से यानी 2 मार्च देर रात के दौरान कुछ मकामात पर ख़ासतौर पर शुमाली कश्मीर, वस्ती और जनूबी कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के पीर पांचाल रेंज के ऊंचाई तक भारी से बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। मुख्तार अहमद ने मुसाफिरों सयाहों को मशवरा दिया है कि वो इसके मुताबिक मनसूबाबंदी करें और एडमिन ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर ज़रूर अमल करें। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आम लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो बर्फानी तूदे के शिकार इलाकों और ढलवानी इलाकों में न जाएं। काश्तकारों को मशवरा दिया जाता है कि वो 3 मार्च तक खेतों के काम को रोक दें। ऑलरेडी एक फोरकास्ट है, मेजर वेट स्पेल का एडवाइजरी भी इशू की है और खासकर आज सुबह से ही बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर चल रहा है वक्फे वक्फे से, और मैदानी इलाकों में भी बारिशें जो है अभी चल रही हैं, हल्की बारिशें। तो खासकर आज नाइट से लेकर कल लेट नाइट तक जो इसका पीक एक्टिविटी है और जिसमें हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल का फोरकास्ट किया गया है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट IRP 21वीं बटालियन ने अपने हेडक्वार्टर प्री हासपुरा पट्टन में सुबुकदोश होने वाले हेड कांस्टेबल नज़ीर अहमद मीर के एजाज़ में एक अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया। पार्टी की सरबराही कमांडेंट SSP महमूद अहमद कर रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए कमांडेंट IRP 21वीं मोहम्मद अहमद ने सुबुकदोश होने वाले अफसर की कारकर्दगी को सराहा और फ़राइज़ मनसबी से सुबुकदोश होने के बाद सेहतमंद ज़िंदगी की ख्वाहिश का इजहार किया। उधर वास्कोरा में CRPF की 162 बटालियन की तरफ से ITI हंदवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के दौरान एक मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इलाके की ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। अहमद है, मैं यही सफापुरा में रहता हूँ। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ सफापुरा में। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टाइम पे टाइम आ जाए यहाँ और दूसरी जगहों पे भी ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराए, ताकि ब्लड डोनेट करेंगे, जवान भी करेंगे, दूसरे लोग भी करेंगे। इससे बहुत सारे लोगों की जान बचती है, चाहे कोई एक्सीडेंट केस हो, चाहे कोई डिलीवरी केस हो या कोई और क्रिटिकल इमरजेंसी हो। ये उस टाइम पे लाइफ सेविंग काम कर रहा है ये ब्लड डोनेशन। नाम बिलाल अहमद मलिक है। तो आज जो हमारा यहाँ पर जो कैंप लगा था, ब्लड डोनेशन कैंप है, और इसका यही मकसद था कि हमें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। जिन लोगों को ये ब्लड की जरूरत पड़ती है उनके लिए एक काज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे कोई कमी बॉडी में नहीं आती एनर्जी में, बल्कि ये आपकी बॉडी को बेनिफिट करता है। इसे सोसाइटी में हमें एज ए चैरिटी ये सब रहता है, इससे बड़ी चैरिटी है नहीं। तो मैं हर किसी नौजवान को बोलता हूँ, आप आइए इस नोबल काज के लिए, आप अपना ब्लड डोनेट कीजिए। ज़िले पुलवामा के टिहाब इलाके में CRPF 182 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी लोगों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए। और हमारी बटालियन जो 162 बटालियन है, ये इसकी 2 कंपनियां हंदवाड़ा में तैनात हैं और यहीं पे जो ये दोनों गांव हैं, बशपुरा और गुईपुरा, यहाँ पे पहले कभी मेडिकल कैंप नहीं हुआ था किसी भी फोर्सेस के द्वारा। और यहाँ की जो आवाम है वो ज़्यादातर मजदूर वर्ग से आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि जो इस सोसाइटी के जो ग्रास रूट लेवल पे जो आवाम हमारी है, उनको हमारे फोर्सेस से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाया जाए। और इसी सिलसिले में हमारे कंपनी कमांडर ने इस जगह को चुना। ज़िला बारामूला के तहसील बोनियार के लीचीपुरा गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत का तामीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से अवाम इंतज़ामिया से नाराज़ हैं। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया और महकमे तालीम पर नाराज़गी का इजहार किया है और कहा है कि इंतज़ामिया हमारे मुतालिबात पूरे करने में नाकाम हो रही है। उन्होंने बताया कि 2005 के शदीद ज़लज़ले के बाद यहाँ एक हाई स्कूल की इमारत का काम 14 साल कबल शद्दोमत से शुरू किया गया था, लेकिन फिर नामालूम वजूहात की बिना पर स्कूल की तामीर का काम बंद कर दिया गया। इस स्कूल इमारत पर लाखों रुपए रकम लगाई गई थी, लेकिन 80% काम होकर फिर इस काम का नाम जवाब की वजह से बंद कर दिया गया। इस इमारत का 20% हिस्सा बचा हुआ है अभी काम के लिए, लेकिन अभी वो पूरा नहीं किया गया है। मकामी लोगों ने बताया कि हमने बहुत बार इस बारे में इंतज़ामिया को भी बताया, लेकिन उन्होंने कोई
اس جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ اس سلسلے میں منصف ٹی وی کے نمائندے نے محکمہ تعلیم کے ایک افسر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کر لیا جائے گا۔ 2010 کے بعد یہ بلڈنگ پینڈنگ ہے۔ اب یہ جو بلڈنگ ہے آپ نے خوبی دیکھا ہے اس کا کہ اس کا جو 80 to 85% جو ہے کمپلیٹڈ ہے یہ۔ اب اس کا 10-15% کام رہ گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے اس کی کوتاہی ہوئی ہے۔ تو آپ کے مادھیم سے ہم گورنمنٹ انتظامیہ کو، بالخصوص لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو، ڈی سی صاحب کو، ایجوکیشن کا جو سی او صاحب ہے، ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کو سر یہاں ہر سال جو گراؤنڈ بریک ٹو ولیج ہوتا ہے سر، اس میں جو بھی آفیسر یہاں آئے ان سے ہم نے مطالبہ کیا کہ ہماری اسکول کی بلڈنگ جو ہے یہ 2008 سے 2010 تک اس کا کام ہوا، اس کے بعد اس کا کام نہیں ہوا، جس کی چھت ابھی نہیں لگی ہے، 85% اس کا کام ہوا ہے۔ ضلع بارہمولہ کے لچھی پورہ علاقے کی ہے، جہاں 2005 کے شدید زلزلے کے بعد ایک ہائی اسکول کی بلڈنگ کا کام جو ہے شد و مد سے شروع کیا گیا تھا، جو کہ 2 سال تک جو ہے بلڈنگ کا کام کیا گیا۔ اس کے بعد نامعلوم وجوہات کی وجہ سے اس بلڈنگ کا کام جو ہے بند کر دیا گیا، جو بلڈنگ آج جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں کے جو سکولی بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہے مقامی لوگ کافی پریشان ہیں۔ اب انہوں نے گورنر انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ اس بلڈنگ کو جو آدھا کام بچا ہوا ہے اس کو پھر سے شروع کیا جائے۔ جہانگیر ملک، منصف ٹی وی، بارہمولہ۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو ایک بار پھر مرکزی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، لوگوں میں مایوسی، ایل جی سے کی اپیل۔ منشیات فروشوں کے خلاف آج پھر ہوئی کارروائی، 25 لاکھ مالیت کی پراپرٹی ضبط، اوڑی کے بسگراں گاؤں میں انتظامیہ اور جموں کشمیر پولیس کی کارروائی۔ نہ صرف جموں بلکہ کشمیر زون کی نشستوں پر بھی کامیابی حاصل کرے گی بی جے پی، جنوبی کشمیر کے الیکشن انچارج الطاف ٹھاکر کی منصف ٹی وی سے خصوصی بات چیت۔ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی نے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ڈی پی اے پی کے مرکزی ترجمان سلمان نظامی کا بیان۔ اور اچگس پلوامہ میں جنگلی حیات کی ٹیم نے تیندوے کو پکڑ لیا، تیندوے نے گاؤں میں مچا رکھی تھی دہشت، 17 بھیڑوں کو کیا ہلاک۔ جے کے ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔